بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حفصہ کی ہجرت واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ کفار مکہ بگڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی تمام لوگوں کو ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح پر تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ابو طالب کے سامنے حجت پوری کر لی ہے۔ ابو طالب سے کہہ آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ہم انہیں غور کرنے کے لیے کل تک کی مہلت دے آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے بھتیجے کو سمجھا دیا اور وہ ہمارے معبودوں کی مخالفت سے باز آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر محمد پر، مسلمانوں پر، دوسرے ساتھ دینے والوں پر اتنی سختیاں کرو کہ ان کے لیے جینا دوبھر ہو جائے۔ اعلان کر دو کہ محمد خانہ کعبہ میں نہ گھسنے پائے۔ اپنے جوانوں سے کہہ دو کہ جس جگہ محمد جائے، بازار ہو یا سڑک یا گلی کوچہ، ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں، انہیں کسی سے بات نہ کرنے دیں، شور مچائیں، مسلمان اور اسلام کو برا کہیں، مسلمانوں کے خدا کو برا کہیں، محمد کو برا کہیں۔ لڑکوں کو اس پر ابھارو کہ وہ ہر مسلمان پر، محمد پر، مسلمانوں کی حمایت کرنے والوں پر دھول پھینکیں، اینٹیں ماریں، پتھر برسائیں اور انہیں اتنا تنگ کریں کہ وہ نئے مذہب کو چھوڑ دیں اور ہمارے معبودوں کو پوجنے لگیں۔ تمام لوگوں نے اس بات کو پسند کیا اور اقرار کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ کچھ دیر بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کی اور چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، لیکن ابو طالب کا کوئی جواب نہ آیا۔ یہ بات سمجھ لی گئی کہ محمد تبلیغ سے باز آئیں گے، نہ ابو طالب ان کا ساتھ چھوڑیں گے۔ پھر کیا تھا، گنڈوں، بدماشوں اور آوارہ جوانوں کی کئی ٹولیاں بن گئی تھیں کہ وہ شہر کے ایک ایک حصے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کا کام شروع کر دیں۔ حضرت زبیر بازار گئے، گنڈے طاق میں تھے ہی ان کے پیچھے لگ گئے، لڑکے بھی ساتھ ہو لیے، تالیاں بجانے، خاک اڑانے اور پتھر مارنے لگے۔ حضرت زبیر جوان تھے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ دیا۔ پھر کیا تھا، جو مواد پک رہا تھا وہ پھوٹ نکلا اور آوارہ بدماش لوگوں کا جمگھٹ آ گیا۔ سب نے حضرت زبیر کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت زبیر معاملے کی نزاکت سمجھ گئے اور چپ چاپ واپس چلے آئے۔ اس دن تو نہیں، ہاں دوسرے دن مسلمان خرید و فروخت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے تو بدماشوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، انہیں گالیاں دیں، ان پر خاک پھینکی، ان کو پتھر مارا اور ان کے کپڑوں کو کھینچ کھینچ کر پھاڑ دیا۔ مسلمانوں کو برا بھی محسوس ہوا، لیکن وہ کمزور تھے، جانتے تھے کہ اگر ذرا بھی بولے تو مار کھائیں گے، قتل کر جائیں گے۔ مجبوراً صبر کیا اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ پھر یہ سلسلہ گالیاں دینا، مار پیٹ کرنے کی حد تک نہ رہا، بلکہ بڑے بڑے پتھر راستے سے اٹھا کر ان بدماشوں نے گھروں میں پھینکنا شروع کیا۔ گندگیاں ڈالنے لگے۔ مسلمان سخت پریشان ہوئے، ان کا گھروں سے نکلنا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ مکان سے نکل کر حرم شریف کی طرف چلے۔ آوارہ لڑکوں اور بدماشوں نے آپ کو دیکھ لیا، جھنڈ کے جھنڈ آپ کے پیچھے چلے۔ لڑکوں کی تو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ ہاں، حرم شریف کے دروازے پر قریشی سرداروں کو کھڑا پایا۔ جب دروازے میں داخل ہونے لگے تو ابو سفیان نے روک دیا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، آج سے حرم شریف تمہارے لیے بند کر دیا گیا ہے، تم اس قابل نہیں کہ ہمارے معبودوں کی زیارت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، تو دن بہ دن گمراہی اور شرک میں پکا ہوتا جاتا ہے۔ میں خانہ کعبہ میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی زیارت کرنے نہیں جاتا، بلکہ اس لیے جاتا ہوں کہ وہ مقام محمود ہے، ہمارے اور تمہارے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا مکان ہے، خانہ خدا ہے، خدا کی نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ بس وہ کسی کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکے۔ ابو جہل ہنسا اور بولا، یہ تمام قریش کے سرداروں کی رائے ہے کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ حرم شریف کا دروازہ ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں پر بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی مسلمان داخل نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا مجھے خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے دو گے؟ ابو جہل نے غصے میں کہا، ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اگر میں تمہارے روکنے سے نہ رکوں؟ ابو سفیان بھی ان سرداروں میں موجود تھا، تلوار کو میان سے کھینچ کر بولا، معبودوں کی قسم، یہ تمہارے ٹکڑے کر ڈالے گی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम तलवार चलाओ, खुदा मेरी मदद करेगा। अबू जहल डरा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हरम में दाखिल हो जाएंगे। उसने उस मजमे की तरफ देखा जो सामने खड़ा था और कुछ इशारा किया। फ़ौरन बदमाश बढ़कर आए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना और पीछे धकेलना शुरू किया। मजबूरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे लौटना पड़ा। उस दिन हरम का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हफ्सा की हिजरत वाक़ये के बाकी हिस्से की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।